میں رزاق سے سنتا ہوں خواجہ خضر کہتے اتنی بڑی بات بولی تو میں نے کہا ایک سوال اور کروں، دیکھوں یہ کتنے پانی میں ہے۔ میں نے کہا اچھا، گردن نہیں اٹھائی۔ میں نے کہا اچھا ایک سوال کا جواب۔ بولے کیا؟ میں نے کہا یہ بتا خواجہ خضر کہاں ہے؟ جو سوال کر رہے تھے وہی خواجہ خضر۔ بولے خواجہ خضر کہاں ہے؟ اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ اس نے کہا تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ مقام ابرار پر فائز، مقام فردیت پر فائز تھا۔ ایسے ایک نہیں 100 مقام فردیت پہ رہنے والے۔ میرا امام کہتا ہے جس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑھے، تنگ ہو کر کے اترتا ہے جو نیم آتے۔ شیخ کی ولایت کی جس میں پاک پر ولایت کی وہ پوشاک جو تنگ ہو کر کے اترتی ہے، وہ 100 مقام فردیت پہ رہنے والوں کے لیے ڈھیلا ڈھالا جبہ بنوانے کا کام کر دیتی ہے۔ یہ مقام فردیت ہے۔ وہ خواجہ خضر جو ہر دن ہر وقت فجر کی نماز پڑھتے ہیں مکے شریف میں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ اونچی بولے، مکہ شریف میں۔ ہاں تو اٹھا کے بولے کہاں پڑھتے ہیں؟ مکہ شریف میں۔ ہر دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں مکے شریف میں کعبے کے سائے میں۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس میں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو کہاں پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھیں گے مکے شریف میں، ظہر کی نماز پڑھیں گے بیت المقدس میں، عصر کی نماز پڑھیں گے مسجد نبوی شریف میں، مغرب کی نماز پڑھیں گے مجمع البحرین پہ جہاں 2 سمندروں کا ملن ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھیں گے یہ حضرت خواجہ خضر طور پہاڑ پر، کوہ طور پر پڑھیں گے۔ لیکن تارک السلطنت نور نگاہ غوث اعظم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قادری خون چشتی پیکر میں ڈھلا ہوا فرماتا ہے لطائف اشرفی میں، وہ خواجہ خضر جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں مکے شریف میں، ظہر کی پڑھتے ہیں وہ بیت المقدس میں، عصر کی پڑھتے ہیں مدینہ شریف میں، اور مغرب کی پڑھتے ہیں وہ مجمع البحرین پہ، مغرب اور عشاء کی پڑھتے ہیں وہ طور پہاڑ پر۔ وہ خواجہ خضر ہر آدھے گھنٹے کے بعد سرکار غازی پاک کی چوکھٹ پہ سلامی کے لیے آیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ذرا میرے غازی پاک کے نام سے، مجھے نعرہ وغیرہ بہت دلچسپی نہیں ہے، ایک لگائے نعرہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ۔ وعدہ کرو یہ درجہ کیوں ملا؟ میرے مزاج میں صوفیزم غالب ہے، وقت نکل گیا لیکن پتہ نہیں اتنا اچھا مجھے لگا آپ سب کے بیٹھنے پر۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ میں نے پپو بھائی سے کہا تھا کہ ممبئی شہر میں وقت بہت کم ہوتا ہے اور پرمیشن کا میٹر ہے، بڑے لوگ بڑے محبتی ہیں، سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بھیڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ چلیں گے بغداد شریف، انشاءاللہ۔ چلیں گے کربلا شریف، کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، یہ دونوں نعرے لازم و ملزوم سے ہیں، دونوں نعرے لازم و ملزوم سے۔ سب بے برکتی کا جواب ان دونوں نعروں موجود ہیں، انشاءاللہ برکت ہو ہی جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ چلیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ بہت سارے ہندو لوگ بھی ہمارے ساتھ بغداد شریف جاتے ہیں، ہندو مذہب کے لوگ سفر میں تھے بھی، 4-5 دن ہوئے آئے ہوئے، صحت کو دیکھ کے ڈر کے مارے بولتے ہیں ہاں؟ آپ میں سے کوئی اور ہے جو ایک نعرہ بلند کرے ذرا سا؟ میرے بھائی کو آرام کرنے دو بھائی، ان کی صحت کے طرف بہت ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار غازی پاک کا ایک قول سنیں آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کی دیگ میں، ولایت کی دیگ میں جب تک مسعود غازی کی ذات کا نمک نہ پڑ جائے، فرماتے ہیں پکوا یہی ملے۔ بیٹھ جا بیٹھ، ماشاءاللہ بہت بہت محبتی آدمی، ماشاءاللہ۔ یا غازی۔ کچھ لوگ تو مستان ہیں، کچھ لوگ تو نقی علی خان کے بیٹے امام اہل سنت بیٹھے رہے ہوں گے، اور پھر غریب نواز نے کرم کیا ہوگا تو پھر غوث پاک کی یاد آئی ہوگی، پھر جب غوث پاک کی یاد آئی ہوگی تو قلم اٹھا لیا ہوگا، سامنے ڈائری رکھی رہی ہوگی، اور آپ کہنے لگے ہوں گے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم قابل ہے یا غوث، عزومن قاتل عند القتالی مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث۔ کہتے کہتے اچانک میرے امام کو غریب نواز اور غوث پاک کی توہین کرنے والے ان بدعقیدوں کی دریدہ دہنی یاد آئی